بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ظاہری طور پر تم ہر ایک کو اپنا دوست قرار دیتے ہو، لیکن اپنی پالیسی کے ذریعے بہت سے دوستوں کی پشت میں خنجر گھونپنے کی تیاری کرتے رہتے ہو۔ تفصیل سنو گے تو تم خود حیران ہو جاؤ گے کہ ڈینی یہاں کن ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ میں نے جان بوجھ کر وہ پینترا بدلا تھا۔ جان کے لہجے کی تلخی ایک مرتبہ پھر تجسس میں بدل گئی۔ میں یہی پوچھ رہا تھا، مجھے کوئی اشارہ تو دے دو کہ وہ کہاں ہے۔ نہیں جان، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ میں نے سختی سے کہا، تم عیاری سے کام لے کر مجھ سے ہر بات اگلوانا چاہ رہے ہو، لیکن تم نے اب تک اپنے اس نمائندے کا نام، پتہ اور فون نمبر نہیں بتایا جو تمہارے دہلی جانے کے بعد مجھے انعام کی رقم ادا کرے گا۔ اگر تم باخبر ہو تو تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں آج ہی استنبول سے کراچی پہنچا ہوں۔ مجھے دیکھنا ہوگا کہ میرے خاص آدمیوں میں سے کون موجود ہے اور کون چھٹی پر گیا ہوا ہے۔ مکمل رازداری کے ساتھ اتنی بڑی نقد رقم ادا کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے ہر ایک پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں آج رات تم سے ملنے پر آمادہ ہو جاؤں تو تم مجھے رقم دینے والے کے بارے میں بتا دو گے؟ مجھ سے غلطی ہو گئی، امید ہے کہ تم میری مجبوری کو سمجھ گئے ہوگے۔ اس کی آواز معذرت خواہانہ ہو گئی۔ یہ یاد رکھنا کہ میرے ساتھ کوئی چال بازی کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ میرے ساتھی تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے۔ ابھی تک تم کہہ رہے تھے کہ تمہارا کسی نیٹ ورک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر تمہارے خونخوار ساتھی کہاں سے نکل آئے؟ ہم چند گہرے دوست ہیں جو ایک دوسرے کے جان نثار ہیں۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہم کسی تنظیم کے رکن نہیں ہیں۔ تم گہرے اور کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو سکتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی لمبی مفاہمت ہو سکے۔ یہ یاد رکھنا کہ $10 لاکھ مل جانے کے بعد مجھے پیسے کی زیادہ پرواہ نہیں رہ جائے گی۔ میں نے اسے تعجب کی، کسی نے میری یہ رقم روکنے کی کوشش کی تو میں اس کے حلق میں ہاتھ ڈال کر کھایا پیا تک اگلوا لوں گا۔ میں یہ سب جانتا ہوں، اس طرح کے کاموں میں یہی سب ہوتا ہے۔ تم نے میرا بہت وقت لے لیا، باقی باتیں اب رات کو ہوں گی۔ یہ بتاؤ کہ میں تم کو کیسے پہچانوں گا؟ اس نے اپنی جانب سے گویا گفتگو کے اہتمام کا اعلان کرتے ہوئے پوچھا۔ ہم لوگ گمنامی میں درویشی زندگی بسر کرتے ہیں۔ میں رات کو سرخ رنگ کی پرانی سوزوکی کیری میں آؤں گا جس کے سیاہ ہوڈ کے اوپر سبز رنگ کا بلب جل رہا ہوگا۔ اس گاڑی کو دیکھتے ہی تمہیں میرے پاس آنا ہے۔ تمہاری کیا شناخت ہوگی؟ سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ جینز کے ساتھ میرے سر پر سیاہ پی کیپ ہوگی، اس نے بتایا۔ پھر پوچھا، تم اکیلے آؤ گے یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا؟ یہ میرے موڈ پر منحصر ہے، اس سے تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں سوزوکی کیری چلاؤں گا، میرے برابر والی سیٹ خالی ہوگی۔ اوکے، 9 بجے مندر کے پاس ملاقات ہوگی۔ گڈ لک۔ دونوں طرف سے کریڈل کی کلک سن کر میں نے فون بند کر دیا۔ خدا کی پناہ، تم اس سے یوں باتیں کیے جا رہے تھے جیسے کئی دنوں سے ان مکالموں کی ریہرسل کرتے رہے ہو۔ وہ بھی تمہاری باتیں سن رہا تھا۔ میرے فارغ ہوتے ہی اول خان نے گہرا سانس لے کر تحیر زدہ لہجے میں کہا، دراصل وہ گفتگو کے آغاز میں ہی گہرے تجسس کا شکار ہو گیا تھا۔ میں نے اول خان کی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے جواب دیا، اس کے ذہن میں چھپا ہوا زہر اگلوانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ گفتگو کو طول دیا جائے تو وہ باتیں کرنے پر آمادہ تھا، اس لیے بات جاری رہی۔ ایک اجنبی کے فون پر CIA کے ایک منجے ہوئے ڈپٹی ڈائریکٹر کا یوں فریب کھانا بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے۔ اول خان اپنی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل سنبھالتے ہوئے خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، اپنی دانست میں اس نے کوئی فریب نہیں کھایا بلکہ چالاکی سے کام لیا ہے۔ یہ نہ بھولو کہ
डैनी इसका मरगूब तरीन मौजू सुखन है। मैंने इसे याद दिलाया, अगर ये लोग ऐसी बातों पर ध्यान न दें तो इन्हें किसी भी मामले का सुराग तक नहीं मिलेगा। बाज औकात ऐसे राब्ते बहुत सूदमंद साबित होते हैं। इसे फोन करने तक तुम्हारे जहन में कोई खाका नहीं था। क्या तुम इससे मिलने जाओगे? अव्वल खान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। जरूर जाऊंगा, इस बारे में तुम्हारा क्या मशवरा है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। इसने तुमसे तुम्हारी सारी निशानियां पूछ ली हैं। इसके मैरीन्स या कमांडोज दूर से ही तुम्हें बाढ़ पर ले लेंगे। ये बहुत खून रेज और मोहलक तसादम साबित हो सकता है। अव्वल खान की आवाज से गहरी तशवीश नुमायां थी। हमारे दोस्तों ने हमें इससे दूर रहने का मशवरा दिया है। मेरा लड़ने मरने का कोई इरादा नहीं है। मुझे को भी उम्मीद है कि वो भी अपनी खाल में रहेगा। मैं तुम्हारी इस खुशफहमी का असबाब जरूर जानना चाहूंगा। अव्वल खान बोला, वो बहुत चालाक और खराट आदमी है। मैं इससे खेल रहा था, वो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पूरा यकीन है कि इसने मेरी बातों पर एतबार नहीं किया होगा। फिर इसने तुमसे इतनी लंबी बात क्यों की? अव्वल खान ने दरमियान में सवाल कर डाला। इसे कोई सिरा मिलने की मोहूम सी उम्मीद हुई होगी। वो इस मौका से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। मैंने पूरे एतमाद से जवाब दिया। मुझसे मुलाकात होने से पहले वो मेरे खिलाफ कोई बराह रास्त कार्रवाई नहीं करेगा। अव्वल खान की नजरें करीबी गलियों और रास्तों पर जमी हुई थीं। वो सर हिलाकर बोला, हाँ, इसे कोई शुबा हो भी चुका हो तो तुम से मिले बगैर इसे ये अंदाजा कैसे हो सकता है कि तुम सच्चे हो या झूठ बोलकर इसे बेवकूफ बना रहे हो? वो तुमसे मिले बगैर कोई मनफी कदम नहीं उठाएगा। बस यही एक नफसियाती नुक्ता है जहां मुझे इस पर बर्तरी हासिल है। वो डैनी के बारे में हर कीमत पर कुछ न कुछ जानना चाहता है। मैंने ये उम्मीद दिलाकर इसे अपने जाल में फांस लिया है। दूसरी और अहम बात ये है कि वो मुझे नहीं जानता। मैं तुम्हारी मदद से इसे दूर से पहचान सकता हूँ। तुमने इसे अपनी जो शनाख्त बताई है वो सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया था। काले हुड वाली सुर्ख सुजुकी कैरी जिसके ऊपर सब्ज बल्ब लगा हुआ हो कहाँ से आएगी? ऐसी गाड़ी तुमने कहाँ देख ली थी? घर में बैठकर इत्मीनान से बताऊंगा, मैंने हंस कर कहा, क्योंकि हम वापस घर पहुंच चुके थे और अव्वल खान ने अपनी गाड़ी बाहर रोक दी थी। तुम अजीब और समझ में ना आने वाले आदमी हो। वो मेरे साथ घर में दाखिल होते हुए बुड़बुड़ाया। बाज औकात ऐसी बातें करते चले जाते हो जिनका कोई सर पैर नहीं हो नजर आता। बाद में इनकी अहमियत सामने आती है तो अकल दंग रह जाती है। वो मुबालगाना तबसरा मेरी तारीफ में था, इसलिए मैं खामोश रहा। डोर बेल के जवाब में दरवाजा खुला तो इन तीनों के उड़े उड़े और परेशान चेहरे दरवाजे के पीछे थे। किसी से कुछ कहे सुने बगैर कहाँ मर गए थे? वीरा ने गुर्राती हुई गुसीली आवाज में पूछा। इसकी नीली आंखों में तैरते हुए खुमार के हल्के सुर्ख डोरे ये बता रहे थे कि वो सरूर के आलम में थी। हम दोनों ने खामोशी से घर से निकलकर इसका मूड गर्द कर दिया था। बेचारे डैनी पर आंखें मत निकालो। हम जान एशकोफ को फोन करने के लिए एक पब्लिक बूथ तक गए थे। वो मेरे कुछ बोलने से पहले अव्वल खान बुजुर्गाना अंदाज में बोल पड़ा। अब हमें अंदर आने का रास्ता भी दोगी या यूं ही अड़ी खड़ी रहोगी? हमें इससे गर्द नहीं कि आप दोनों कहाँ गए थे। गजाला ने मुझसे मुखातब होकर कहा, जाने से पहले किसी को तो कुछ बता जाते ताकि हम तीनों को परेशानी न होती। हम सब आजकल बदतरीन खतरात से दो चार हैं। दुश्मन पूरी कुव्वत के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। आप दोनों को अचानक गायब पाकर हमारे जहनों में बुरे बुरे ख्यालात आने शुरू हो गए थे। मुझे भारतीयों से कभी खौफ नहीं आया, लेकिन अमरीकियों से डर लगता है। वो बहुत सफाक और जदीद तरीन हथियारों से लैस हैं। वो हमें बैठे बैठे धुआं बनाकर तो नहीं उड़ा सकते थे। मैंने बदमज़गी से कहा, इस खुश फहमी में न रहना, वो ये भी कर सकते हैं। लेजर से चलने वाली जदीद तरीन हथियार दांतों तक को चश्मे जदन में बाप बनाकर उड़ा देते हैं और इन हथियारों के सामने इंसानों के आबी बदन की कोई हकीकत नहीं है। वीरा ने फजा में अपनी शहादत की उंगली नचाकर कहा, कम अज कम इस वक्त ऐसा नहीं हुआ था। मैंने तलखी से कहा, तुम अपने कमरे में बैठी हुई मौज उड़ा रही थी। तुम्हें अपने इशरत कदे से बाहर आने की क्या जरूरत थी? सुल्तान शाह और गजाला को तुम्हारा होश तक नहीं था। वीरा ने हमारे साथ ड्राइंग रूम में बैठते हुए
ہوئے ترکی بے ترکی جواب دیا، تم نے کچھ دیر بعد میرے کمرے میں آنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب خاصا وقت گزر گیا اور تم نہیں آئے تو میں تمہاری تلاش میں باہر نکلی۔ میری آوازیں سن کر ان دونوں کو بھی ہوش آ گیا۔ یہ درست کہہ رہی ہے۔ اس کے ڈکرانے کی آوازیں سن کر ہم چونکے تھے۔ سلطان شاہ نے سنجیدہ روئی سے ویرا کی تائید کی۔ اگر میں اس وقت ڈکرا رہی تھی تو اس وقت تم رینک رہے ہو۔ ویرا مشتعل ہو کر بولی، اس وقت تمہارے سر پر لال پری سوار ہے۔ سلطان شاہ نے بے نیازی سے کہا، تم کو 7 خون معاف ہیں، جو چاہو کہہ سکتی ہو۔ لال گلابی پری سے میرا کچھ نہیں بگڑتا۔ ویرا نے برہمی سے کہا، میں پوری بوتل پی کر بھی تم سے زیادہ ہوش مند رہتی ہوں۔ کسی کے ساتھ کمرے میں بند ہو کر دنیا و مافیا سے بے خبر نہیں ہو جاتی۔ میرے منہ لگنے کی کوشش کرو گے تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ الکوہل کی بو والے منہ کی قربت سے مجھے متلی ہونے لگتی ہے۔ سلطان شاہ اسے چڑھانے پر تل گیا۔ مجھے فضا میں فساد کے آثار منڈلاتے ہوئے نظر آنے لگے۔ ویرا اپنے ہوش و حواس میں تھی لیکن کسی حد تک مخمور تھی۔ اس وقت اس کی ذہنی رو بہک جاتی تو اسے سنبھالنا کافی دشوار ہو سکتا تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، تم لوگ ہمیشہ اپنی بے وقت کی راگنی الاپنے میں مصروف رہتے ہو۔ کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ ہم دونوں جان ایشکوف سے فون پر بات کرنے کے لیے باہر گئے تھے؟ تمہاری نظروں میں اول خان کی دی ہوئی اس اطلاع کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باہر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہاں CSD استعمال کر کے تم زیادہ مطمئن رہ سکتے تھے۔ ویرا نے مجھ سے کہا۔ میں ویرا کی احمقانہ تجویز کا کوئی جواب دینے والا تھا کہ اول خان نے خشک لہجے میں مجھے ٹوک دیا، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ان بے سروپا باتوں میں 9 بج جائیں گے۔ تم اس رنگین سوزوکی کیری کے بارے میں کچھ بتانے جا رہے تھے۔ بس ذرا ایک بات بتا دو، سلطان شاہ نے التجا کی۔ 9 بجے کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بات میرے علم میں آ جائے تو تم دونوں کی بقیہ باتیں خود بخود میری سمجھ میں آتی چلی جائیں گی۔ ڈینی نے پہلے سے کچھ طے کیے بغیر جان ایشکوف سے فون پر فی البدیہہ بات کی ہے اور اس سے 9 بجے نیٹی جیٹی کے مندر کے قریب ملنے کا پروگرام طے کیا ہے۔ اب یہ اس سوزوکی کیری کے بارے میں بتائے گا جس میں اسے وہاں پہنچنا ہے۔ اول خان مشینی انداز میں اپنی بات پوری کر کے میری طرف دیکھنے لگا۔ کالے ہوڈ والی کسی سرخ سوزوکی کیری کی سرے سے ضرورت نہیں ہے۔ میری کوشش تھی کہ وہ کسی طرح اپنی کمین گاہ سے نکل کر شہر کے کسی کھلے مقام پر آئے اور ہم وہاں اس کی خبر لے سکیں۔ 9 بجے وہ میری بتائی ہوئی سوزوکی کیری ڈھونڈ رہا ہوگا اور میں تمہاری شناخت کے ذریعے اس کے سر پر پہنچ جاؤں گا۔ بے خبری میں اس کی ایسی گوشمالی ہوگی کہ وہ اسے زندگی بھر فراموش نہیں کر سکے گا۔ جلال نے ہمیں اس سے دور رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ اول خان نے سنجیدگی سے کہا، پاکستان کی سرزمین پر اسے کوئی گزند پہنچا تو ہمیں خواہ مخواہ امریکیوں کی بڑھتی ہوئی مخاصمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کا مارا جانا امریکیوں کے اشتعال کا سبب بن سکتا ہے۔ میرا اسے مارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اسے مار پیٹ کر کے چھوڑ دیا گیا تو امریکی محتاط رہ کر زبان کھولیں گے۔ انہیں میری تلاش کے لیے مقامی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ جلال ضرور برہم ہوگا، تمہارا یہ منصوبہ اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے زور دے کر کہا۔ میں فری لانسر ہوں، اگر جان ایشکوف میری سرکوبی کے لیے اتنا سرگرم ہے تو پھر مجھے بھی اپنا دفاع کرنے اور اسے روکنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اس واقعے کے بعد میں یہاں واپس نہیں آؤں گا، شہر میں کہیں رپوشی اختیار کر لوں گا۔ جلال تم میں سے کسی سے رابطہ کرے تو کہہ دینا کہ میں غائب ہو چکا ہوں۔ مجھ سے رابطہ کیے بغیر تم کچھ کہنے سے معذور ہو۔ اچھی طرح سوچ لو۔ اول خان نے مجھے تادیب کی، یہ تمہارے اندازے ہیں جو غلط بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ جان سے بات کرنے سے پہلے میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن اس کے بعد اپنے منصوبے پر مسلسل غور کرتا رہا ہوں۔ مجھے اس میں کوئی نقص نظر نہیں آتا۔ میرا خیال ہے کہ میں امریکیوں کے حوصلے توڑنے میں کامیابی حاصل کر لوں گا۔ تم بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہو۔ ویرا نے کھل کر میری تائید کی۔ جو مارتا ہے امریکی اس سے خوف کھاتے ہیں، ڈرنے والوں کو یہ پوری قوت سے دباتے چلے جاتے ہیں اور آخر کار اسے باندھ دیوار سے لگا دیتے ہیں۔ وہ پٹے گا مگر زندہ رہے گا۔
میں نے اپنے ذہن میں منصوبے کے خطوخال مرتب کرتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ دہلی کے سمراٹ ہوٹل میں جان اسمتھ کی ہلاکت کے بعد اس کا جان نشین اس واقعے سے عبرت حاصل کرے گا۔ تمہارا یہ مفروضہ بے بنیاد ہے کہ وہ تمہارے جال میں پھنسنے کے لیے اکیلا ہی مقررہ مقام پر پہنچے گا۔ یقینی طور پر کچھ لوگ پوشیدہ رہ کر اس کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ تم اس پر ہاتھ ڈالو گے تو وہ خاموش تماشائی نہیں بنے رہیں گے، تم پر آگ اور بارود کی برسات کر دیں گے۔ ان کا جواب دینے کے لیے ہمارے پیچھے بھی مسلح نفری موجود ہوگی۔ چونکو نہیں، وہ تمہاری ٹاسک فورس کی نفری ہی ہو سکتی ہے۔ جب ہم ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہوں گے تو جان کے آدمی اسے گولی لگ جانے کے خوف سے نشانہ لے کر فائرنگ نہیں کریں گے۔ وہ مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے صرف ہوائی فائرنگ کر سکتے ہیں۔ میں اسے ماروں گا اور اندھیرے میں کسی طرف بھاگ نکلوں گا۔ سمجھانا میرا فرض ہے جو میں نے پورا کر دیا۔ اول خان ایک گہرا سانس لے کر کرسی کی پش گاہ سے ٹک گیا۔ میرے مشوروں کو ماننا یا نہ ماننا تمہارا کام ہے۔ اس معاملے میں اسپیشل ٹاسک فورس کو الگ تھلگ رکھا گیا ہے اور میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اگر تم من مانی پر تل گئے ہو تو میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے مجبور ہوں۔ تم سے دوستی ہو جانے کے بعد میں نے ایک بار بھی تمہیں پیٹھ نہیں دکھائی۔ تمہارے اسی تعاون کی وجہ سے میں آج تک زندہ ہوں، ورنہ میرے خون کے پیاسوں نے تو مجھے بہت پہلے پیس ڈالا ہوتا۔ میں نے ممنونیت سے لبریز لہجے میں جواب دیا، میرا خیال ہے کہ جان کے خلاف اس کارروائی کے نتائج آنے پر تمہاری رائے بدل جائے گی۔ اگر موقع پر پولیس زخمی جان کی مدد کو پہنچ سکے تو کام مزید آسان ہو جائے گا۔ پولیس والوں کے اپنے ہی رنگ ڈنگ ہوتے ہیں۔ ایسے افسران میرے رابطے میں ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن جوش میں وہ وقت سے پہلے آ نکلے تو تمہارا پورا منصوبہ ٹھپ ہو جائے گا۔ تم جان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکو گے۔ پولیس کی مداخلت سے کوئی کیا فائدہ ہوگا؟ واقعہ ریکارڈ پر آ جائے گا۔ جان کے لیے یہ بتانا دشوار ہوگا کہ وہ رات کے اندھیرے میں اس سنسان مقام پر کس پر اسرار مقصد کے لیے آیا تھا۔ میں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، جب تک وہ اپنی شناخت ثابت کرے پولیس اس کی جامع تلاشی لے کر 2-2.5 لاکھ روپے کی خطیر رقم برآمد کر چکی ہوگی۔ اسے یہ بتانا ہوگا کہ وہ اتنی بڑی رقم لے کر وہاں کس چور، قاتل یا اسمگلر سے سودا طے کرنے آیا تھا۔ یکا یک اول خان کی آنکھیں چمک اٹھیں اور وہ بولا، یہ اس واقعے کا سب سے جاندار پہلو ہوگا۔ وہ شکایت کرنے کے بجائے مدافعانہ پوزیشن میں آ جائے گا۔ امریکی حکومت نے کراچی کو اپنے آدمیوں کے لیے مخدوش شہر قرار دیا ہوا ہے اور انہیں غیر ضروری طور پر پبلک مقامات کا رخ کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ ان ہدایت میں اجنبیوں اور دور افتادہ یا ویران مقامات سے دور رہنے کا سخت مشورہ بھی شامل ہے۔ انگریزی اخبارات سے میں چند ہفتوں قبل چھپنے والا وہ اشتہار میرے ذہن میں تازہ ہے، لیکن تم کو وعدہ کرنا ہوگا کہ تم اسے نہیں مارو گے۔ اول خان نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بے بسی سے کہا، یہ بات میں بار بار واضح کر چکا ہوں۔ پیر کے نیچے بار بار دبنے کے بعد چونٹی بھی پلٹ کر کاٹ لیتی ہے۔ طاقت کے اعتبار سے امریکیوں کا مقابلہ بہت بلند ہے۔ دوسری جان کے خون پر وہ جنجلا کر کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ ان کے لیے ایک امریکی کے بدلے 10-5 ہزار معصوم اور بے گناہ شہریوں کو مار دینا کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ بحر ہند میں لنگر انداز کسی بھی جنگی جہاز سے وہ ایک میزائل فائر کریں گے اور اپنے انتقام کی وحشیانہ آگ کو سرد کر لیں گے۔ مائی ڈیئر سر، تم اتنی وضاحت کیوں کر رہے ہو؟ میں یہ سب جانتا ہوں۔ میں نے اس کے آگے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آپ نے بھارت سے واپس آتے ہی پھر پاگل کتے کے منہ میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ سب کچھ طے ہوتا ہوا دیکھ کر غزالہ سراسیما آواز میں بولی، یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے۔ آپ بلا وجہ بڑھ چڑھ کر خطرات مول لینے لگے ہیں۔ جان ایشکوف کو میں نے استنبول سے نہیں بلایا ڈارلنگ، وہ خود یہاں آیا ہے اور میرا متلاشی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ غزالہ نے زور دے کر کہا، دہلی میں مرنے والے اپنے ساتھی کے قاتل تک پہنچنے کی کوشش کرنا اس کا فرض ہے۔ آپ بلا وجہ اس سے کیوں الجھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اسے اپنا سر کھپانے دیں اور خود خاموشی سے رپوش ہو جائیں۔ تم جانتی ہو کہ ایسا کرنا میرے مزاج کے خلاف ہوگا۔ وہ میری جان کا دشمن ہے، اس کی راہ میں روڑے اٹکانے کا حق مجھ سے نہ چھینو۔ آپ رپوش ہو جائیں گے اور ہم تینوں
तीनों यहीं रहते रहेंगे। चंद सानियों के बाद गजाला ने पूछा, इस बारे में अव्वल खान से पूछो, इसकी राय ज्यादा साहिब होगी। मैंने कहा, तुम तीनों के यहाँ रहने में कोई हर्ज नहीं। आजकल शहर में रेंजर्स के दस्तों के हिफाजती गश्त की ड्यूटियां लगी हुई हैं। इनकी आड़ में मेरे आदमी दूर रहकर तुम तीनों की देखभाल करते रहेंगे। इस वक्त सारा जोर सिर्फ डैनी की जात पर है। डैनी पर दबाव डालने के लिए वो लोग हमारी तरफ भी मतवज्जो हो सकते हैं। वीरा ने अपनी तशवीश का इजहार किया। ये बात अब खुल चुकी है कि हम चारों यकजा रहकर डैनी का साथ दे रहे हैं। हमारे दुश्मनों को हमारे नाम तक मालूम है। इन्हें बहुत कुछ मालूम है, बस हमारी कमीगाह का इल्म नहीं है। सुल्तान शाह ने उम्मीद अफजा पहलू की निशानदही की। हमें उजलत और घबराहट में उल्टे सीधे फैसले करने की जरूरत नहीं। अव्वल खान ने हतमी तौर पर अपना फैसला सादर कर दिया। डैनी आज रात जान एशकोफ से अपनी मुजवजा मुलाकात के बाद यहाँ नहीं आएगा। बाकिया सब कुछ जो का तू रहेगा। हालात साजगार होने पर कुछ और सोचा जाएगा। तुम कहाँ जाओगे? वीरा ने पूछा। बातों में उलझ कर वो ये बात भूल गई थी कि इसकी मैं नोशी का दौर नातमाम रह गया था। हमें तुम्हारे पते ठिकाने का इल्म होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में तुमसे मशवरा किया जा सके। मेरे मशवरे की क्या जरूरत है? तुम खुद बुकरात से कम नहीं हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हमें इस मौजू पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह बोला, वैसे ये सामने की बात है कि इस वक्त डैनी के लिए स्टेशन 4 ही सबसे महफूज ठिकाना हो सकता है। वहाँ अव्वल खान की मर्जी के बगैर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। इतनी खुश फहमी अच्छी नहीं होती। अव्वल खान ने इसकी तौसीक करते हुए कहा, स्पेशल टास्क फोर्स एक बेजाबता इदारा सही, लेकिन इसका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा सख्त है। मैं सारे मामलात में खुद मुख्तार नहीं हूँ। मुझे किसी को जवाबदही करनी पड़ती है। वो चाहे तो मुझे स्टेशन 4 से उठाकर अभी फेंक सकता है। मैं इखलाकी और मनसबी तौर पर इसे अपनी हर अहम कार्रवाई से बाखबर रखने का पाबंद हूँ। ये तुम्हारी फर्ज शनासी है, मगर हम लोग जानते हैं कि तुम्हारा चीफ भी डैनी की सही सोच और फैसले का मुतारफ है। वो कभी भी इसके मफाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। ये सब बातें इस वक्त तक दुरुस्त थीं जब तक STF का वजूद सीगा राज में था। ये मौजूद है, मगर रिकॉर्ड और फाइलों पर इसका कोई सुराग नहीं है। इसके बावजूद अमेरिकी जान चुके हैं कि यहाँ दस्तूर से मावरा एक ताकत काम कर रही है। इनका ध्यान इस तरफ भटक गया तो वो अपनी सारी तवज्जो STF के ठिकानों पर मरकूज कर देंगे। वो इस कदर बालादस्त हैं कि इनके सामने शिद्दत से बेबसी का एहसास होने लगता है। इनमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं जो तुम इनके कसीदे पढ़ रहे हो? वीरा को अपनी कौम की वो तारीफ पसंद नहीं आई। ये कसीदे नहीं, आज के जमीनी हकायक हैं। अव्वल खान ने अफसरदा सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, स्टेशन 4 की जांच पड़ताल के लिए इन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। वो खला में जमीन के मदार में घूमते हुए मसनूई सैयारचों में लगे हुए हसास कैमरों से दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी शख्स या चीज की वाज़ेह तस्वीर ले सकते हैं। रवायती तौर पर कहा जा सकता है कि वो खला से किसी जमीनी रेगिस्तान में गिरी हुई सुई तक का सुराग लगा सकते हैं। ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं। आज के इजलास में जॉन एशकोफ ने सब हाज़रीन को अमेरिका की इन सलाहियतों के बारे में बताया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।